اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی بے حرمتی نامنظور، قرآن پاک کی بے حرمتی نامنظور، قرآن پاک کی بے حرمتی نامنظور۔ قرآن پاک ہم مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے۔ اس کی ذرا سی ادنا سی بے حرمتی بھی مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اس پر تمام مسلمانوں کو، مسلم حکمرانوں کو، عالم اسلام کو، سب کو مل کر مؤثر اور بھرپور انداز میں عالمی سطح پر احتجاج کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دن قبل سویڈن کے دارالحکومت میں وہاں پر ایک جنونی شخص نے مقامی عدالت کی اجازت سے اور بھرپور سیکورٹی میں ایک مسجد سے ذرا فاصلے پر قرآن پاک کو نظر آتش کیا، اور جس پر مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور ہر جگہ احتجاج مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ہمیں یورپ میں کئی دفعہ جانا ہوا ہے، اور یورپی قوم کی نفسیات یہ ہیں، وہاں پر 2 قسم کے لوگ ہیں یورپ میں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، نہ وہ عیسائیت کو نہ مانتے، نہ یہودیت کو مانتے، کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ لبرل ہیں، آزاد ہیں، دھریا قسم کے لوگ ہیں۔ وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کھانا پینا اوڑھنا سونا بس یہی ان کی زندگی ہے۔ دوسرے وہاں پر جنونی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بعض عیسائی وہ جنونی قسم کے ہیں، یہودی وہ جنونی قسم کے ہیں، اور دوسری مذاہب کو ماننے والے ہیں، ان میں شدت پسند لوگ ہوتے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے، ان میں حرارت کو دیکھنے کے لیے اس طرح کے گھنونے اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہماری مقدس ترین شخصیات، ہستیوں کے نازیبا کارٹون شائع کرتے ہیں، اور کبھی قرآن پاک کو نظر آتش کرتے ہیں۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، 2 آدمی 4 آدمی مل کر احتجاج کرتے ہیں اور اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ احتجاج کرنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو عالمی سطح پر، اقوام متحدہ میں آواز اٹھانی چاہیے، جیسے عمران خان نے ایک اچھی آواز اٹھائی تھی، OIC میں آواز اٹھانی چاہیے۔ دنیا میں 248 ممالک ہیں، ان میں 57 مسلم ممالک ہیں، اور بعض مسلم ممالک بڑی توانا آواز رکھتے ہیں۔ اگر تمام مسلم حکمران مل کر آواز اٹھائیں اور عالمی سطح پر ایک بل منظور کروا دیں کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے جو مذہب کے ماننے والے ان کی مقدس شخصیات کی اور مقدس کتابوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، نازیبا کارٹون نہیں بنائے جائیں گے، ان کی دلا ازاری نہیں کی جائے گی، وہ عالمی سطح پر ہو، مقامی سطح پر ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کا احتجاج کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے کہ سویڈن حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو مذمت کرتے ہیں، ہماری اجازت سے نہیں ہوا، بلکہ ایک مقامی عدالت نے اس جنونی شخص کو اجازت دی تھی، اور اس کا یہ ذاتی فعل ہے۔ دوسرا کام کرنے کا ہے کہ اگر اس طرح کا اقدامات، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، تو پھر کرنے کا کام یہ کہ بھرپور طریقے سے، مؤثر طریقے سے ان کے سفارت خانوں کو ای میل بھیجیں، جو مروج طریقہ ہے اس کے مطابق احتجاج کریں تاکہ ان تک پہنچے، اور قومی اسمبلی میں قرارداد منظور ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی مذمت کی قرارداد منظور کروائے۔ اور جو اصل کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کریں۔ جب وہ اس طرح کے گھنونے اقدامات کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم عمل سے دیں۔ عمل کیا ہوگا؟ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے ہمیں اس ایک پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائے۔ دین اسلام کا روشن مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مسلمان اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ دین اسلام اچھے اخلاق سے پھیلا ہے۔ دین اسلام قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے سے پھیلا ہے۔ دوسرا کام کرنے کا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں، جس جگہ بھی رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اس کی عظمت کو روشن کریں،
قرآن پاک کے حافظ بنائیں، مسجدیں وہاں جہاں ہوتی ہیں وہاں پر قرآن پاک زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کریں۔ اور احتجاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر احتجاج کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جتنے مسلمان ہیں عالمی سطح پر تمام مسلم ممالک اب ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر احتجاج کریں، اور عالمی میڈیا اور پاکستانی جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس کو دکھائے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹویٹر کا دور ہے، تھوڑی دیر میں ٹویٹر مہم میں ہم چلا سکتے ہیں، ٹرینڈ چلا سکتے ہیں کہ فلاں ملک نے یہ چونکہ یہ توہین کی ہے لہذا اس کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ معاشی بائیکاٹ کیسے کیا جانا چاہیے اس کے جو ماہرین ہیں وہ بتائیں، کیونکہ آج کل یہ جو دور ہے یہ معیشت کا دور ہے۔ ایک ملک کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اربوں کھربوں کی ملین کی بلین کی تجارت ہوتی ہے۔ جب تجارت رک جائے گی، یہ لوگ مادیت پرست ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارا مادی نقصان ہوگا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ احتجاج وغیرہ کو اتنا نہیں مانتے، یہ مادیت کو مانتے ہیں، چونکہ روحانیت کے تو یہ قائل ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے اور ہر شخص کو آزادی ہے تو وہ جو چاہے بولے، جیسے چاہے کرے، جو فعل چاہے کرے۔ لیکن اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسی آزادی اظہار رائے نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ وہ اس کے لیے تو آزادی اظہار رائے ہے، لیکن 1 ارب سے زائد جو مسلمان ہیں، 57 ممالک ہیں، اور اتنی سطح کے جو مسلمان ہیں ان کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ عالمی سطح پر اس بات کو بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ آزادی اظہار رائے وہاں ہوتا ہے جہاں پر کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ کے ایک کے اس گھنونے فعل سے، عمل سے لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کرنے والے بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنانے والے بن جائیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ حافظ کریں، قرآن پاک کے زیادہ سے زیادہ حافظ ہونے چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہر شخص اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو کچھ اشاعت دین کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس دور میں کرنے کا یہی بہت بڑا کام ہے، اور قرآن پاک کی بے حرمتی کسی بھی سطح پر کی جائے یہ نامنظور ہے، نامنظور ہے، نامنظور ہے۔ ہمیں عالمی سطح پر، مقامی سطح پر ہر جگہ ایک منظم بہترین انداز میں احتجاج کرنا چاہیے۔ www.dasquran.com